سنہری صبح بھیگ رہی تھی جب وہ سست روی سے چلتی ہوئی بس اسٹاپ تک پہنچی۔ کندھے پہ بیگ لٹکائے، ہاتھ میں پانی کی چھوٹی سی بوتل پکڑے، چہرے پر ڈھیروں بیزاری لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں بیٹھ کر وہ روز 10 منٹ بس کا انتظار کرتی تھی۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بینچ پر بیٹھ گئی، پھر ایک ہاتھ سے جمائی روکتے دوسرے سے بوتل کھول کر لبوں سے لگائی۔ گرمی آج کل اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ صبح ہی صبح سے پسینہ آنے لگا تھا۔ جانے آگے کیا ہوگا؟ وہ گھونٹ بھرتی بیزاری سے سوچ رہی تھی۔ چہرے پہ وہی اکتاہٹ کے تاثرات تھے جیسے دنیا بھر سے خفا ہو، اور سنہری پیشانی میں مستقل بڑے بل اور کان سی خوبصورت بوڑھی سنہری آنکھوں میں چھائی کرفگی کچھ تھا جو اسے سارے میں یکتا بناتا تھا۔ لمبے کرتے اور جینز میں ملبوس رسی کی مانند دوپٹہ مفر کے انداز میں گردن سے لپیٹے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ پاؤں جلاتی تنقیدی نگاہوں سے ادھر۔ تب ہی اسے احساس ہوا کہ وہ سیاہ فام لڑکی آج بھی بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ پڑا تھا اور اس وقت وہ سیاہ فام لڑکی سر جھکائے نگاہ ترچھی کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی جہاں جگہ جگہ چاک اور وائٹنر سے اس نے اپنا نام لکھا ہوا تھا، محمل ابراہیم۔ محمل ابراہیم آرا ترچھا چھوٹے بڑے ہر انداز میں نہیں لکھا تھا۔ وہ لڑکی کبھی ہی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی مگر محمل کے تو روز کے 10 منٹ اس سیاہ فام لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزرتے تھے۔ وہ بھی عجیب پرسرار کردار تھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ ہی جاتے تھے مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پر رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگاتی اور نیچے اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں، کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی تھی، ہمیشہ نظر چرا جاتی۔ شاید 1.5 مہینہ قبل وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں سٹینڈ پر دیکھتی اور ان 1.5 ماہ میں ان کا انداز ہمیشہ یکساں رہا تھا۔ کمر سیدھی رکھے الرٹ بینچ پر بیٹھی، خاموشی سے منہ سیدھے دیکھتی وہ سب بہت چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی وہ، پھر اس کی وہ پرسرار کتاب جس کا سیاہ ورق بالکل خالی تھا اس کی گود میں دھری ہوتی اور کتاب کے کناروں پر اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے۔ اس کے انداز سے کچھ خاص جھلکتا تھا، کتاب کی حفاظت کا احساس یا پھر اس کے بیش قیمت ہولے کا۔ کتاب بالش بھر موٹی تھی، صفوں کے جھلکتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے جیسے کوئی قدیم کتاب ہو، سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ ہو۔ کچھ تھا اس میں، کوئی قدیم راز یا کوئی پرسرار کتھا۔ وہ جب بھی اس پرسرار کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا، وہ اس خاموش سی لڑکی سے مخاطب ہو ہی گئی، شاید تجسس سے عاجز کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو، سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائی۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری۔ میرا مطلب اس نے کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا؟ وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی لائبریری سے، یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی۔ جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گرد اور محبت سے سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا اسے تو کسی نے میرے ہی لیے لکھا تھا۔ ادھر رکھ دیا۔ محمل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں نے اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نئے دور کی نئی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس میں لکھا کیا ہے؟ وہ تجسس سے اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اسی پل ہارن بجا تو محمل نے چونک کر سامنے سڑک پہ آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال؟ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ کا سٹریپ پکڑے کھڑی ہوئی، اور اسے جلدی کالج پہنچنا تھا، اور میرا مستقبل بھی جو مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں۔ بس کی طرف دیکھتے معذرت خواہ انداز میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے محمل۔ وہ الٹے پاؤں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔
یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں اسے تمہیں تبھی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، سب لکھا۔ اس کے بعد تیز ہارن پھر سے بجا تو وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ راڈ پکڑ کر اوپر چڑھتے ہوئے اس نے پل بھر پلٹ کر دیکھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، قرصرار معنی خیز مسکراہٹ۔ تیمور کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو دی اکیڈمی میں 7th کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھی۔ دل کراہ کے رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کے باوجود بسوں کے ڈبے کھانے پر مشغول تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پر پڑنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پر ترس کھاتی وہ اندر آئی۔ لاؤڈ میں خاموش دوپہر اتری تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آوا جان اس کے سب سے بڑے تایا تھے۔ اس وقت تک آفس سے لوٹ آئے تھے اور ان کی نیند کچھ کچی تھی۔ اس کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا تھا کہ پتا بھی نہ کھڑتے، ورنہ وہ ڈسٹرب ہوئی۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمد اور مسرت کو سنایا جاتا تھا۔ وہ آپس میں جب آوا جان کی بیگم مہتاب تائی ان الفاظ کا اضافہ کرتی اور مسرت اپنی بیٹی کو سمجھا دینا جب اور لور لور شہر میں پھرنے سے فارغ ہو جائیں تو گھر آتے ہی گیٹ آرام سے کھلا پڑے۔ آوا صاحب کی نیند پراب ہوتی ہے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا۔ گز بھر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا کوئی لحاظ نہ بڑے کا استغفراللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھی ہے، ان کے تو انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمد کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے آگ ہی لگ جاتی کہ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فکرہ سماعت میں گھومتا۔ چڑھنے کے باوجود وہ دروازہ آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں جتے برتنوں کو ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پر رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف پڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد جب سے اب تک کچھ نہ کھایا تھا، اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھلا تو خالی تھا، رومال میں روٹی کے چند بکھرے ہوئے اور ٹکڑے تھے۔ جب فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ مہتاب دائی نے اس کے آنے سے پہلے فریج کے لاک کر دیا۔ مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ دیتی تھی، مگر جب مہتاب دائی کھانے کی خود نگرانی سٹارٹ کر دیتی ہے تو ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر لکھ گئی۔ آہستہ سے گیٹ ابھی کر کے بالونی سے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور کباب لے آئی۔ اس کے پاس کتنے ہی پیسے تھے۔ واپسی پر وہ بھی اپنی پرانی مہمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑام سے بند کیا۔ فرش پر پڑی فٹ بال کھاگر پوری کی وہ سے دیوار پر باندھ صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ کے نان کباب کا لفافہ پھولنے لگی۔ لمحے بعد آوا جان کمرے کا دروازہ کھلا، سنسناتی ہوئی مہتاب دائی باہر آئی۔ بہمل وہ گرجی۔ اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی ماں؟ شٹ اپ، 1000 بار کہا ہے دروازہ آرام سے کھولا کرو۔ مگر تم آہستہ بولے تائی جان، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان کباب پر رکھ کر بے نیازی سے پاؤں جلاتی ہوئی کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرا بھی احساس ہے؟ آغا صاحب دن بھر کے تکے مگر فکرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تل ملاتی کلیستی رہ گئی۔ اندر مسرت آوازوں پر جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا محمل؟ بھابی بیگم کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ دماغ خراب ہے، ان کا پیدائشی مسئلہ ہے۔ آپ کو نہیں پتا؟ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پر رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ اس کی نگاہ پھسل کر لفافے پر گئی، پھر باہر سے کھانا لائی اور فریج میں، اور پھر خود ہی خاموش ہو گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا ہے؟ میں کھا چکی ہوں، یہ تم کھاؤ، میں جانتی ہوں تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائیں تو محمل نے لمحہ بھر کو ماں کو دیکھا۔ سادے گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال
اور جھریوں زدہ چہرہ، اس کی تھکی تھکی بے ضرر ماں جو واقعی اس عالی شان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی تھی۔ دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کے نام لے کر کھا گئے۔ مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر اماں۔ باہر تائی مہتاب کے بہلنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کس کو بتا رہے تھے۔ ناشکری مت کرو بیٹا، انہوں نے ہمیں رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، ہمارا سہارا ہے۔ احسان نہیں کیا، میرے باپ کا گھر ہے، اس نے ابا ہمارے لیے بنوایا تھا۔ یہ بزنس، یہ فیکٹریاں سب ابا نے خود بنایا تھا، سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ تمہارے ابا اب زندہ نہیں رہے میمل، وہ اب کہیں بھی نہیں ہے، وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھی، اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ پھر اس نے ساتھ جھٹک کر لفافہ اٹھایا، سخت ہو چکا تھا، نان سخت ہو چکا تھا، کباب ٹھنڈا، اور بے دلی سے لقمے توڑنے لگی۔ یہ ٹھنڈا ہے، لذت کھانا کھا کے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، ٹھا کی آواز کے ساتھ کمرے کے دروازے سے فٹ بال ٹھکرایا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ گئی۔ باہر دیوار پر فٹ بال مارنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ کچی نیند ٹوٹی تھی، وہ برا سا منہ بنائے جمائی روکتے ہوئے اٹھی، سلیپر پہنے، بال لپیٹے، دروازہ کھولا۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ دراصل کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور روم تھا۔ بہت چھوٹا تھا، بہت عرصہ پہلے اسے کاٹ کباڑ خالی کروا کر ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہیں تھا، اس لیے انہیں لاؤنج سے گزر کر گیسٹ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ باہر لاؤنج میں نائمہ چچی کے معاذ اور معیز فٹ بال سے کھیلتے ہوئے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو، دیکھ کر کھیلا کرو، میں سو رہی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے پر کھڑی اندر سے کسی سے بات کرتی نائمہ چچی فوراً مڑی۔ اب میرے بچے کھیلیں بھی نہ، تمہارا تو کام ہی سونا ہے، نہ دن دیکھا نہ رات، ہر وقت بستر توڑتی رہتی ہو۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسے سے بستر آئے ہیں، توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چچا تو غالباً بے روزگار تھے، وہ بھی محمل تھی۔ سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چچی بڑبڑا کر رہ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سلکی بھورے بال دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر اونچے کیے اور پونی باندھی۔ بہت اونچی سی پونی ٹیل اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ ذرا سا بھی سر ہلاتی، اونچی پونی ساتھ ہی گردن کے اوپر جھولتی۔ اس کی آنکھیں کانچ سنہری تھی اور ہلکا سا کاجل بھی اس میں دہکا دیتا تھا۔ وہ بلا شبہ گھر کی سب سے حسین ترین لڑکی تھی، اسی لیے تو جلتی ہیں یہ سب۔ اسے ہنسی آ گئی، ایک نظر خود پر ڈالی۔ جینز کے اوپر کھلا سا کرتا، گردن کے گرد لپٹا ہوا دوپٹہ مفلر کی طرح پلو سامنے لٹکتا، ایک پیچھے کمر میں، وہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں تائی مہتاب نگرس نکال کر مسرت کے سامنے رکھ دیتی ہیں، جو بہت تابعداری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف تیل گرم کر رہی تھی۔ اس طرح اس پر نظر پڑی تو نگرس رکھتے ہوئے لاپرواہی سے گویا ہوئی، یہ بچوں کے لیے فرائی کرو مسرت، اب ہر کوئی باہر سے منہ مار کے تو نہیں آتا۔ بجا فرمایا تائی اماں، یہاں تو لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پر منہ مارتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی بھرنے لگی۔ زبان کو سنبھالو لڑکی، توبہ ہے، ہماری بیٹیاں تو کبھی ہمارے سامنے ایسے نہیں بولی۔ آپ برا مت مانے بابی بیگم، میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ایک نظر محمل پر ڈالی، وہ کندھے اچکا کر کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا۔ اس پر نظر ڈال کر تائی مہتاب باہر چلی گئی۔ نائمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھی، اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئے تھے۔ اب یقیناً برتن بھی آپ کو ہی دھونے ہوں گے اماں۔ دھو بھی دوں تو کیا ہے، ان کے احسان کم ہے ہم پر۔ وہ مصروف سی ایک ایک نگرس کڑاہی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے ایک گہری سانس لی اور آستین موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے غم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی تو مسرت کو خود ہی کرنا ہوگا۔ وہ بھی انہوں نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا ہے۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی، لیکن میں بھی ان لوگوں پہ تھوڑا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کے فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بھر چکی تھی۔ محمل، یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ وہ ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ ان لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ آغا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی مہتاب تائی اور نائمہ چچی باتیں کر رہی تھی۔ نائمہ چچی سب سے چھوٹے چچے اسد چچا کی بیوی تھیں، وہ جو قریب ہی بیٹھے غفران چچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ غفران چچا اور محمل کے ابا
آغا ابراہیم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچا چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چچا کی بیگم فضا چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی۔ اسے ٹرالی لاتا دیکھ کر مسکرائی، ارے محمل جان تم اکیلی کیوں لگی ہوئی ہو؟ ندا یا سامیہ کو بھی کہہ دیتی، تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔ فضا چچی مہتاب دائی اور نائمہ چچی کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھی بلکہ میٹھی تھی۔ جب اپنی مٹھاس اپنے لبوں سے دوسروں کے حلق میں اڈیلتی تھی وہاں کانٹے اگاتی تھی۔ اٹس اوکے وہ بھی مسکرائی، ٹرالی آگے لے گئی۔ اب کیا کہتی؟ ندا اور سامیہ نے پہلے کون سا کام کیے ہیں جو آج کرتی؟ اگر وہ انہیں بلاتی تو فوراً چلی آتی، ایک دو چیزیں پکڑاتی، چولہا جلاتی، باتیں بگاتی اور پھر آہستہ آہستہ کھسک جاتی۔ اس کے بعد لون میں فضا چچی ایک ایک چیز، یہ چکے میری سامیہ نے بنائی ہے اور یہ میری ندا کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے کہہ کر پیش کرتی۔ اس پہ مہتاب دائی ان کی تعریف کرتی اور محمل کا کاہلی کے ہونے کا طعنہ دیتی، اور سارے قصے سے بچنے کے لیے محمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی۔ مگر فضا چچی یہ میٹھی زبان ہی ٹھیک تھی، کبھی نہ ان کو پلٹ کے جواب دے سکی نہ کچھ جتا سکی، وہ موقع ہی نہ لیتی تھی۔ لاؤ لاؤ جلدی لاؤ، دونوں ماں بیٹی لگتی رہیں، پھر بھی ایک گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ تائی اماں آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ کم سے کم آپ کو ہم ماں بیٹی پر چلانا تو نہیں پڑے گا، تیزی سے کہہ کر ٹرالی چھوڑ کر واپس آ گئی۔ سب باتیں چھوڑ کر اس نے لگے تھے، احسان کرنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی، آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ کچن کی طرف واپس آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھنانکتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی؟ آخری سیڑھی پر اترتے مسرور سے انداز میں کہتے وہ کلائی تو گڑی باندھ رہا تھا۔ سٹیکس رکھ آئی ہوں، وہ چائے لاتی ہوں، اور زیادہ غور سے بغیر سنے نکل گیا۔ محمل نے لمحہ بھر کو رک کے اسے جاتے دیکھا۔ وہ مہتاب دائی کا بڑا بیٹا تھا، حنان وسیم کے بعد تھے۔ وہ سدرا مہرین سب سے چھوٹی تھی۔ فواد آغا جان کے آفس جاتا تھا، اونچا لمبا پُش شکل تھا، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے ہینڈسم اور پاپولر لگتا تھا۔ اس پر ہر لڑکی کا دل اور لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ندا اور سامیہ ہوں یا نائمہ چچی کی مغرور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی۔ رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پر بلا رہی ہوتی تھی تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کے لا رہی ہے۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا۔ یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائے کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی، مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا، بیزاری اور اتراہٹ کم نہ ہوتی تھی۔ ورنہ حنان تو مشکل سے ایف اے پاس کر کے دبئی ایسا گیا، نہ تو پھر خط پتر بھیجا، تھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کڑتی رہتی تھی، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا کریم کو ہر جگہ سر شرم سے جھکایا تھا۔ نالائق، نکما، ایف اے میں 2 بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی، اور کہنے والے دبے لفظوں میں کہہ بھی دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسا ہے جہاں دن میں سوتے ہیں اور راتیں جاگتی ہیں۔ دوسرا وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا چائے کا کپ پڑا تھا، اس سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اس نے ٹرے اٹھا لی۔ لان میں فضا چچی کے ساتھ والی کرسی پر فواد بیٹھا تھا، وہ اسے مسکرا کر توجہ سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل ہی رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالنی؟ وہ پنجوں کے بل گھاس پر بیٹھی سب کو چائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چچی بہت زیادہ فکر مند ہوئی، یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا۔ اتنے تو سمارٹ ہو، کیا لوز کروں گے؟ آرزو اسی بل سامنے والی کرسی پر بیٹھی اور میری چائے میں آدھا چمچ چینی۔ محمل تو فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی، چست سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی شرٹ، کندھوں تک سٹیپ میں کٹے بال اور گندمی عام سا چہرہ۔
جس کو بہت محنت سے اس قدر پرکشش بنایا تھا، مگر پتلی کمان سے آئی بروز اس کو بہت ہی شاطر دکھاتی تھی۔ پھر تو رکھنا پڑتا تھا خود کو۔ محمل یہ کباب پکڑانا، فواد نے ہاتھ بڑھایا۔ محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینی چاہی اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھ سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے ٹک ٹک سے دیکھ رہا تھا، چونک کر سب بھول کر جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا، اس نے رخ پھیر لیا اور وہ دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا چاچی اور آرزو کسی اور جانب متوجہ تھی، کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہیں کیا۔ وہ آ کر گزر چکا تھا اور فواد وقفے وقفے سے اس پر ایک نگاہ ڈالتا۔ یوں پنیوں کے بل گھاس پر بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر کو جھکاتی تو بوڑھی پونی ٹیل اور اونچی لگتی، سر اٹھاتی پونی بھی ساتھ ہی جھوٹتی، اور وہ کانچ سی سنہری آنکھیں۔ ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ چائے کے سپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شام میں وہ کمرے میں بند کرتی تھی، پھر مغرب ڈھل جاتی تو کچن میں آ گئی، جہاں مسرت کرتی سے کٹنگ بورڈ پر ٹماٹر پیاز کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں کوئی اور نہیں تھا تو سارا دن کا پھیلا ہوا یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائی اماں اور چاچیوں مجھ سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہے؟ یہ سب کچھ دیکھ کر ہوش گئی تھی۔ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، کر دوں گی تو پھر کیا ہوا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں، تھکن کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی۔ اچھا بتائیں کیا بنانا ہے، میں کچھ کروا دوں؟ بریانی تو بنانی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہیں۔ اس وقت مہتاب تائی نے کچن کے دروازے سے جھانکا۔ کھانا بنانا اب شروع کرو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلاتے فوراً پلٹی۔ جی بھابھی، بس شروع کر ہی رہی ہوں۔ آپ بتائیں وسیم بیٹا بریانی کا کہہ گیا تھا، ساتھ کیا بناؤں؟ اور دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے اس نے سامنے جا کر پوچھنے لگی۔ ساتھ ہی قیمہ مٹر بنا لو، کباب بھی تل لینا اور دوپہر والا اروی گوشت بھی گرم کر لینا۔ ایک سالن اور بھی بنا لو، سلاد بھی نہیں بھولنا جی، اور میٹھے میں دیکھ لو۔ وہ بے نیازی سے گویا ہوئی۔ پڈنگ بنا لو، ڈبل روٹی کی کھیر اور ایک چٹنی نظر اس پر ڈال کر پلٹ گئی۔ ایک وقت میں دیگچے بھر بھر کے اب 3 4 ڈشز بناتی ہیں، مگر رات کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ وہ حیران بھی ہوتی تھی۔ تم خود ہی تو کہتی ہو ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، تو پھر حرام میں کہاں کی برکت بیٹا؟ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی، اور کہہ کر پھر وہ کٹنگ بورڈ پر جھک گئی۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی، واقعی کیونکہ یہ دیگچے کے دیگچے ایک وقت کھانے میں ختم ہو جاتے تھے۔ اس نے تو کبھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا۔ اماں بھی ان کے ہر ظلم اور زیادتی سے آگاہ تھی، پھر بھی چپ چاپ سہے جاتی تھی۔ ہمارا مال، دل میں ایک کانٹا سا چبھا۔ 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے فیکٹریاں، جائیدادیں، بینک بیلنس، امپورٹ ایکسپورٹس، پوری بزنس امپائر سب ابا کا تھا۔ یہ آغا کریم یہ راجہ بازار میں کپڑوں کی ایک دکان چلاتے تھے۔ غفران چچا ایک معمولی سے کمپنی میں انجینئر تھے۔ آرزو کے والد چچا اسد کو وسیم کی طرح بے روزگار، نکھٹے، نکمے اور نالائق۔ پھر کیسے ابا کے چہلم کے بعد اپنے اپنے کرائے کے مکان خالی کر کے باری باری یہاں آن بسے۔ یہ آغا ابراہیم کا گھر تھا، 3 منزلہ عالی شان محل نما کوٹھی۔ نچلی منزل پر آغا جان کی فیملی نے بسیرا جمایا، بالائی پر فضا چچی اور سب سے اونچی منزل پر اسد چچا کی فیملی کا قبضہ تھا۔ وہ چند دن کے لیے آئے تھے، پھر چند دن ختم نہیں ہوئے۔ بات بے بات جگہ کی کمی کا رونا رویا، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم سے مسرت اور محمل کو نکال کر سٹور روم میں شفٹ کر دیا۔ وہ اس وقت چھوٹی تھی، شاید 9 10 سال کی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزلیں طے کی تو اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا۔ اب تو عرصہ ہوا اس نے دبنا چھوڑ دیا۔ گھر کے مردوں کے ساتھ تو خیر وہ زبان بند ہی رکھتی تھی، مگر تائی چچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی تھی، اور کزنز تو کسی کھاتے میں ہی نہیں تھی۔ لیکن اس زبان چلانے کے باعث اس پر سختیاں بڑھتی گئیں۔ وہ محض زبان سے جواب دے سکتی تھی، مگر تائی اماں وغیرہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتی۔ جب اس نے اپنے جیب خرچ کے لیے اپنے دوست کے والد کی اکیڈمی میں ٹیوشنز دینے
شروع کی تھی وہ اس کی گھر میں واپسی میں دیر ہو جانا، نتیجتاً اس کے لیے دوپہر کا کھانا نہ رکھنا۔ ایک دفعہ اماں ایک روٹی سالن پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئیں جی تو مہتاب تائی کی نظر پڑ گئی اور گھر میں بھونچال آ گیا۔ وہ باتیں سنائیں کہ مسرت ایسے ایسے چوری کے الزامات اور القابات سے نوازا۔ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ نہ بچا سکی۔ تائی یہ سب اس لیے کرتی تھی تاکہ وہ ٹیوشن چھوڑ دے، اور 1400-1500 اسے ٹیوشنز کا ملتا ہے وہ نہ مانی۔ اب ٹیوشنز کی اجازت بھی اس نے کتنی منتوں سے ملی تھی۔ جب سب کے سامنے اس نے پوچھ لیا تو شروع ہوئی میں سب اکھڑ گئے۔ لیکن اس کا فکرہ ٹھیک کہ میری پاکٹ منی نکالی ہے، لیکن وہ اتنی ہی ہو جتنی سدرا اور مہرین آپی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر تمام اچھے مہنگے کپڑوں کو آڑ لگا دوں گی۔ اور وہ پہلی دفعہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل گئی تھی، اور جو اپنی اماں کو یاد دلایا دیا وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں تو یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سال کی لڑکی سے خائف ہے۔ اگر وہ کبھی اپنا حصہ مانگنے کے لیے کھڑی ہو گئی تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے وہ عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروا سکیں گے؟ اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنی پڑے گی؟ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے وہ ان سب کو، ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چال باز کھلاڑیوں کو اپنی انگلی پر نچا سکے؟ جو اب ایک زوردار نہیں تھا، وہ کبھی بھی ان کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ میں ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چکتا کر سکے تو کتنا مزہ آئے۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی ہے ان کی؟ بات سنو۔ مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو وہ اپنے خیالات کی بہکی روح سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونا چاہیے، یوں کرو ابھی ساتھ ساتھ شیو کر دو، اور ہاں کوئی اور نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے میں میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے۔ بہت مان اور تنبیہ بھرے انداز میں یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی، اور محمل کے ذہن کی بھٹکتی روح اس نقطے پر منجمد ہو گئی، میرا بیٹا میرا بیٹا۔ تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ اور تڑپ کا پتہ سب فواد ہی تھا، اور اگر دکھتی رگ اس کے انگلی تلے آ جائے تو محمل یہ آلو کاٹ دو، میرے خیال ہے آلو انڈے کا سالن بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھا۔ محمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے اور سالن کا رائتہ سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں آپ فکر نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لون نے فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحے بھر کے لیے مبہوت ہونا یاد آیا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھی وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی، اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ آرزو اسے چست لباس میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی پاس ہی تھی۔ سدرا 24 برس کی عام سی شکل کی لڑکی تھی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جویلری گھر میں زیب تن کیے رکھتی تھی، سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹریکنگ بھی کروا کر رکھتی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہیں پڑا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، بال بے حد بھنگریالے، وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے اور قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی تھی۔ فضا چچی کی ندا اور سامیہ بھی میں سے ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اس سے اسی باعث کھار کھاتی تھی۔ سامیہ بھی اپنی امی کی طرح میٹھی بیٹھی باتوں سے سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا شکل کی ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پہ بڑی آنکھیں اس کے قدرے ممتاز بناتی تھیں، تبھی آرزو اسے ناپسند کرتی تھی۔
شاید وہ جانتی تھی فواد کے لیے اس کے مقابلے میں سامیہ کمزور جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے پڑھائی ہی چھوڑ چکی تھی جبکہ 22 سالہ سامیہ 23 سالہ ندا بی اے کرنے کالج اور 23 سالہ آرزو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر کے پاس ہونے والوں میں سے تھی۔ اس کی یونیورسٹی پہنچ جانے کی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی اگر جو انہیں پڑھنے کا رتی بھر شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر اجرت میں سب کو مخاطب کیا۔ رات کے کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں، آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخن پر کیوٹکس رگڑ رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا اور سدرا بہت انہماک سے اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلے فائن، وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ نحمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پر بیٹھی تھی جو کہ آغا جان کے سربراہی والی کرسی کے بالکل سیدھ میں تھی۔ نصرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم کرنے کے بعد مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کیا۔ مسرت ابھی جوٹھے برتن اٹھا کر کچن میں گئی تھی۔ بیٹا میٹھا تو آج نہیں بنا۔ وہ بہت اطمینان سے بآواز بلند بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا چاکلیٹ وفلے بنانا ہے۔ محمل یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی نے کہا۔ بدتمیزی؟ فواد بھائی آپ یہ کھانے کی ڈشز گنے، بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتہ، گن کر دیکھیں یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی۔ آپ کی ان بہنوں سے کہا تھا بھائی کہ فواد کے لیے سوفلے بنانا ہے، کوئی ہیلپ کرو، مگر سب نے انکار کر دیا ہے۔ اب اتنا سارا کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا میرے بس میں نہیں، ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یا میری اماں کی تکن سے بڑھ کر آپ کے لیے ٹیسٹ ضروری ہے تو میں انہیں کہہ دیتی۔ اماں اس نے آواز لگائی جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ مہتاب تائی کچھ سختی سے کہنے لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا نہیں اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا تمہارے ایگزامز ہیں۔ ممی، اس نے ماں کو تنبیہی نظر سے دیکھا، کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چاچی کی ذمہ داری نہیں ہے، اب ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں کہ ان کا ہاتھ بتایا کریں۔ ہاں تو کرتی تو ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بات ختم کرنا چاہی۔ جوان بیٹا جوان سے اونچا تھا، جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کر رہ گئی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کے رہ گئی۔ نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں اور فضا چچی بھی خاموش سی ہو گئی۔ لڑکیاں الگ شرمندہ، وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگی۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا مگر پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر لیے بیٹھی تھی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھی مگر فواد کے الفاظ کا اثر ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی، سو بہت سی خواتین رات کو کڑتے ہوئے سوئی تھیں۔ صبح کالج بس کے لیے وہ اسٹاپ پر رکھے بینچ پر آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا ہوا تھا۔ بینچ پر بیٹھے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی تھی، گود میں رکھی کتاب کناروں پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتے ہوئے بیٹھ گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا ازرق کا کرتا جینز کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچی پونی میں باندھے ہوئے تھے۔ سوچ وہی فواد کے گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلدی نکلتی، تب
تک وہ نیچے نہیں آیا تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، جو تھی تو غفران چچا فضا چچی کے اماجگاہ، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، سو وہ اس کو عرصہ پہلے الاٹ کر دیا گیا تھا۔ فضا چچی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن ہی تھے، سو وہ کمرہ ان کی ضرورت سے زائد ہی تھا، اور یہ محمل کا دل ہی نہیں جانتا۔ وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا، مگر یہ سیاہ فام لڑکی اس کی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی اور ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ غیر تمہید کے اچانک سوال کیا۔ اس لڑکی نے اطمینان سے گردن اس طرف موڑی۔ 2 سال پہلے۔ یہ کس نے آپ کے لیے خصوصاً چھوڑ دی ہے؟ کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی، موٹی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اس نے غور سے اس چمک کو دیکھا۔ بہت زیادہ۔ آپ اسے کافی جانتی تھی؟ میرا مطلب ہے یہ تو صدیوں پرانی کتاب ہے۔ بس میں جانتی ہوں۔ یہ کتاب آپ کا ماضی، حال، مستقبل کیسے دکھاتی ہے؟ اس میں سب لکھا ہے۔ گزرے واقعات جو میرے ساتھ پیش آنے والے ہیں اور مجھے ایسے موقع پر کیا کرنا ہے، سب لکھا ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیاہ فام لڑکی سے عجیب عجیب باتیں بتا رہی تھی۔ جانے کیسے پرسرار بھید بھری یہ کتاب تھی۔ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جتنا تمہاری سوچ سے بھی اوپر۔ تو آپ کے تو بہت مزے ہوں گے، آپ اس کو پڑھ کر سب جان جاتی ہوں گی۔ ہاں، مگر اس میں کچھ عمل ہیں، پہلے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں، پھر وہ چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا ہوتا ہے۔ عملیات۔ وہ چونکی، اندر کوئی الارم سا بجا۔ یہ تو کوئی سفلی علم کی ماہر ہے، اسے تھوڑا احتراز برتنا چاہیے۔ ہاں، سیاہ فام لڑکی مسکرائی۔ جو وہ عملیات کر لے، وہ اس کتاب کے ذریعے دنیا پر راج کرتا ہے۔ سب لوگ اس کی مٹھی میں آ جاتے ہیں، ہر شے اس کے لیے تسخیر ہو جاتی ہے۔ صرف میں ہی نہیں، اگر تم بھی اس کتاب کا خاص علم سیکھو تو تمہیں اس الفاظ میں اپنا ماضی، حال اور مستقبل نظر آنے لگے گا۔ اور اس کے بعد وہ سحر زدہ سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی۔ اس کے بعد تم اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتی، تمہیں اپنی زندگی اسی سے باندھ کر گزارنی ہوگی، اور اگر میں اسے چھوڑ دوں تو تم تباہ ہو جاؤ گی، تمہاری ہر چیز، محبت، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اس کو لے کر تم چھوڑ نہیں سکتی، یہ سب اتنا آسان نہیں۔ محمل گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بس۔ اسی پل بس قریب نظر آئی تو وہ دوڑ کر بس کی طرف جانے لگی۔ تم ایک دن ضرور میرے پاس آؤ گی، سیاہ فام لڑکی مسکرائی تھی۔ تم ایک دن ضرور گڑ گڑا کر یہ کتاب مانگنے آؤ گی۔ میں جانتی ہوں تم لوگوں کو ستائی ہوئی، تمہارا دل زخمی، ہاتھ خالی ہیں۔ جس دن یہ دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا، میں تمہیں یہ کتاب دے دوں گی۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی ہے۔ شام کو اس نے بہت محنت سے چاکلیٹ سوفلے بنایا۔ جب وہ خوب ٹھنڈا ہو گیا تو ٹرے میں سجا کر اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ بھی دوسری سیڑھی پر ہی تھی۔ آرزو نیچے آتی دکھائی دی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے لمحہ بھر کو فادی کے لیے ہے۔ جی، انہوں نے کل کہا تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ آج بھی کسی کو یاد نہ آیا تو بنا ہی دیا۔ اس نے بے نیازی سے شانے جھٹکے اور دوسری سیڑھی پر ٹرے اٹھائے منتظر تھی آرزو نیچے اترنے تو وہ اوپر جائے اور ڈنر کی تیاری کر لے۔ کر لی تم نے؟ آرزو نے اتر کر اس کے سامنے زینے سے اتر کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اماں بنا رہی ہیں، قورمہ بنا لیا ہے، ممی نے کہا بھی تھا، تم نے چیک کیا؟ آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں میں چلی جاؤں، آپ یہ ٹرے فواد بھائی کو دے کر اپنے نمبر بنا لیں تو لے لیں۔ پکڑیں اس ٹرے کو، اس نے زور سے اسے تھمائی۔ مجھے اور بھی کام ہے۔ میں کھٹ کھٹ سیڑھیاں اتر کر وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ بدتمیز، وہ بڑبڑائی۔ مگر محمل جانتی تھی اس کی بلند آواز فواد سن چکا ہے۔ اب آرزو جو چاہے کر لے، وہ جانتا تھا کہ کام کس نے کیا ہے، نمبر کون بنانا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر یہی ہوا۔ رات کھانے
میں جب مسرت نے چاکلیٹ سوفلے لا کر رکھا تو فواد نے سب سے پہلے ڈالا۔ یہ تم نے بنایا ہے محمل؟ جی، وہ سادگی سے بولو۔ آرزو نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بہت ٹیسٹی ہے، تم ہی روز میٹھا کیوں نہیں بناتی؟ اتنی فارغ نہیں ہوں میں، 100 کام ہوتے ہیں، میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرا دل کرے تو بنا دیا کروں گی ورنہ سب جانتے ہیں محمل سے یہ جی حضوریاں نہیں ہوتی۔ اماں ایک پھلکا مجھے بھی دے دے۔ وہ مصروف سی اماں کے ہاتھ سے پھلکا لینے لگی جیسے اسے فواد کے تاثرات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ تائید کے سر ہلا کر سوفلے کھانے لگا مگر بار بار نگاہ بھٹک کر اس کے مومی چہرے پر جا ٹکتی۔ سوفلے کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سنک کے سامنے دوپہر کے برتن دھو رہی تھی جب سامنے بڑی سی کھڑکی پر آسمان پر سرمئی بادل اکٹھے ہونے لگے۔ وہ ابھی تک سپنج پلیز میں مارتے ہوئے سیاہ فام لڑکی کے متعلق سوچ رہی تھی جس سے گزشتہ دنوں سے اعتراض برت رہی تھی۔ عین بس کے ٹائم پر سٹیپ پر جاتی، بینچ پر بیٹھنے کی بجائے فاصلے پر کھڑی ہو جاتی، نادانستگی میں اس لڑکی کو دیکھتی اور نہ اسے قریب جاتی۔ معلوم ہو نہیں کیوں اسے اس لڑکی کی اس کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بادل ذرا گرجے تو وہ چونکی۔ سنہری شام پہ ذرا سی دیر اور اندھیرا چھا گیا، بجلی چمکی، یکا یک موٹی موٹی بوندیں برسنے لگی۔ محمل نے جلدی جلدی آخری برتن دھو کر ریک میں سجائے، ہاتھ دھوئے اور باہر لان کی طرف بھاگی۔ بارش دیکھ کر اس کا دل یوں ہی مچل جایا کرتا تھا۔ محمل جاؤ، مسرت سے کہو، بلکہ تائی مہتاب جو برآمدے میں کرسی پر بیٹھی لڑکیوں سے گپ شپ میں مصروف تھیں اسے آتے دیکھ کر حکم صادر کرتے کرتے رکی۔ اس کے چہرے پہ بارش دیکھنے کا شوق کم تھا۔ تائی نے لمحہ بھر کو سوچا اور حکم میں ترمیم کر دی، مل کے جاؤ پکوڑے بناؤ، ساتھ میں دھنیے کی چٹنی بھی اور معاذ کے لیے آلو کے چپس بھی فرائی کر لو۔ اس کے چہرے پہ پھیلا اشتیاق پھیکا پڑ گیا۔ اس نے قدرے بے بسی سے ان کو دیکھا، مگر تائی ابھی کیسے؟ وہ بارش بعد میں کروں گی۔ وہ اس کی ہاں تو بارش کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں، جاؤ شاباش جلدی کرو۔ اور ندا یہ سوں پھر تمہیں کتنے کا پڑا تھا؟ وہ ندا کے دوپٹے کو انگلیوں میں مسل کر ستائشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ 1500 کا۔ تائی میں کل ہی آپ کو بھی لے چلتی ہوں، وہاں بہت اچھے پرنٹس آئے ہوئے ہیں۔ آپ کا کمپلیکشن تو ویسے بھی فیئر ہے، آپ پر تو ہر رنگ ہی کھل جاتا ہے۔ وہ آپس میں مصروف ہو گئی تھی۔ محمل پیر پٹکتی اندر آئی، آلو چیٹ کر کاٹے، بیسن گھول کر، تب تائی مہتاب میں آواز اگائی، مکس پکوڑے بنانا، فواد کو پیاز والے پکوڑے بہت پسند ہیں۔ بھاڑ میں گئی اس کی پسند۔ اس نے زور سے چھری سلیب پر پٹکی، آلو قطنوں میں کاٹے اور پھر ان کو چھوٹا کرنا پڑا، مرچیں پیاز بھی کاٹنی پڑی۔ شدت بے بسی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب ہی فواد ماں کو پکارتا کچن کے کھلے دروازے پر ٹھٹک دیا۔ کھلی جینز اور لمبا کرتا اور گلے میں مفرل کی طرح دوپٹہ لپیٹی، گھوری اونچی پونی باندھے وہ سر جھکائے کڑے کٹنگ بورڈ پر ٹھک ٹھک کپلے پیاز کاٹ رہی تھی۔ آنسو گالوں پر چمک رہے تھے۔ محمل وہ بے چین سا قریب آیا، کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میری مرضی، آپ لوگوں کو کیا؟ آپ لوگوں کو تو اپنے کھانے سے غرض ہے۔ واد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارادے بھلا کر وہ تڑک کر بولی، پھر بھی کسی نے کچھ کہا؟ یہاں کہتا کوئی نہیں ہے، سب حکم صادر کرتے ہیں۔ اس نے چھری والے ہاتھ کو پشت سے گال صاف کیے اور مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کریں، ابھی میں غصے میں ہوں، یا تو چھری مار دوں گی یا پکوڑوں میں زہر ملا دوں گی۔ اچھا؟ وہ پتہ نہیں کیوں ہنس دیا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کیوں ہنسے ہیں؟ کچھ نہیں، خیر بناؤ پکوڑے اور مکس والے بنانا۔ وہ اپنی پسند لا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے، جانے کسی بھول پر میں وہ یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اگر وہ اس کی مٹھی میں آ گیا تو اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ وہ سب ایک جیسے ہیں، بے حس، خود غرض، مطلبی۔ اور جب تک پکوڑے بنے بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ سب لڑکے لڑکیاں برآمدے میں بیٹھے
پکوڑے چٹ کر گئے اور اب حسن سب کو لانگ ڈرائیو پر لے جانے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے؟ کس سخی سے پالا پڑا؟ پٹنگ دھرے بیٹھا فرضی کالر جھاڑ کر کہہ رہا تھا۔ حسن فضا چچی کا بیٹا تھا اور ندا سامیہ کا بھائی تھا۔ شکل میں ندا سے مشابہ تھا، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں، سانولی رنگت، البتہ عادتوں میں کافی مفتیت تھا۔ اس نے فضا کی میٹھی زبان تو مستعار لے لی تھی مگر کڑوا دل نہیں کیا تھا۔ وہ گھر کا واحد فرد تھا، دل کا صاف اور اچھا، نرم دل اور ہینڈسم تھا۔ ابھی بھی وہ آفس سے آیا، کوٹ کرسی کے پیچھے لٹکائے آستین فولڈ کیے بیٹھا تھا۔ تھکن کے باوجود سب کو آؤٹنگ پر لے جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ کون کون چلے گا؟ سامیہ بلند آواز میں پوچھنے لگی تو محمل بھی دل میں مچلتی خواہش کے باعث قریب آ گئی۔ میں بھی چلوں گی۔ سب نے رک کر اسے دیکھا۔ کندھے پر پرس لٹکائے سٹائل سے بینڈ کو جگڑتی ہوئی آرزو جو اندر سے باہر آ رہی تھی، قدرے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ان کو بھی یہ شوق ستانے لگے ہیں۔ پھر سب ہی ساتھ بہلنے لگے۔ تمہاری جگہ نہیں بنے گی، ہم پاپا کی ہائیس لے کر جا رہے ہیں، سب کی سیٹیں پوری ہیں، تم باہر جا کر کیا کرو گی؟ سدرا تمسخر انداز میں ہنسی۔ مہتاب تائی کی فوٹو کاپی۔ بیٹا جان، آپ کے تو ایگزامز ہو رہے ہیں۔ فضا چچی بہت فکر مند اور پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوب دل لگا کر پڑھو، آپ نے اتنے اچھے مارکس لینے ہیں۔ جاؤ شاباش، سارے کورسز کم از کم 2 بار ریوائز کرو، ابھی شروع کرو گی تو رات تک پورا ہوگا۔ تم نے باہر جا کر کیا کرنا ہے؟ رات کا کھانا کون بنائے گا؟ ماں الگ ڈرامے کر کے بستر پر پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے ان کو؟ بس مفت کی روٹی توڑے جاتے ہیں۔ فواد نے لمحے بھر کے لیے کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش رہا۔ حسن جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا بول اٹھا، کوئی محمل سے بھی تو پوچھے وہ کیا چاہتی ہے۔ ہاں، اب ہم اس سے پوچھتے رہیں، تائی بگڑ کر بولی۔ حسن لمحہ بھر کو بالکل چپ ہو گیا، مگر فضا نے بیٹے کی جھاڑنے جانے کو واضح برا منایا۔ جاؤ تم اندر جاؤ، بس اتنا ہی کہہ سکے۔ تائی مہتاب سے مقابلہ ان کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ پیر پٹک کر بھاگ کر کچن میں آئی اور سنک میں سر جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر بعد روتے روتے سر اٹھایا تو کھڑکی کے پار ڈرائیو وے پر آئیس باہر نکلتی نظر آئی۔ اس میں 1-2 لوگوں کی جگہ تو واضح بن جاتی ہے۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ رات کے کھانے میں زہر ملا دے، کاش وہ ایسا کر سکتی۔